اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 4، آیت نمبر 37۔ الذین یبخلون ویأمرون بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخیلی کرنے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں، ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ابھی ہم سورہ نمبر جو 4 ہے اس کی کچھ آیات ترتیب سے جو ہے یہ یہاں پہ یہ ٹاپک جو ہے ترتیب سے 4 5 6 آیات میں ڈسکس ہوا ہے، تو وہ ہم کر رہے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت ہم نے بالکل پچھلی اس سے آیت کی تھی، اور جو 36 نمبر اسی سورہ نساء کی 36 نمبر آیت تھی، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کے نہ کرنے کا کہا گیا، اور ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں، یتیموں اور ان سب کے ساتھ سلوک کو احسان کرنے کا کہا گیا۔ تو اس سے اب میں نے کہا تھا تبھی کہ احسان کرنے کا مطلب کیا ہے، یہ اگلی آیت سے پتہ لگ جائے گا، تو اور اس سے بھی اگلی میں مزید کلیئر ہو جائے گا، لیکن اس اگلی آیت میں دیکھتے ہیں۔ تو میں یہ صرف وہ پچھلی آیت کو تھوڑا سا ریویو اس لیے کیا تاکہ وہ کنیکٹ ہو جائیں دونوں آیات۔ تو وہاں وہ سارا اچھا سلوک اور احسان کرنے کی وہاں بات کہی اللہ پاک نے، اور اب اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کا کہتے ہیں۔ اب یہ بخیلی کس میں ہو سکتی ہے؟ دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں تو بخیلی نہیں ہو سکتی، ہو سکتی کہہ سکتے ہیں، لیکن بخیلی تو جو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے وہ خرچ کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے نا، دوسروں خرچ کرنا، اپنا مال خرچ کرنا، اس میں سے کوئی بخیلی، اور یہ آگے مزید کلیئر ہو جائے گا اسی آیت میں۔ لیکن بخیلی کرنے کا، اب جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کا کہتے ہیں، یہ بخیلی کس سے ہوگا؟ پچھلی آیت سے جوڑیں گے کہ جو ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، جو مسافر ہیں ان کے ساتھ، اور جو اپنے ملازم ہیں ان کے ساتھ بخیلی کریں، ان پہ خرچ نہ کریں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ فضول خرچی، دوسرا ہے بخیلی۔ ان کے درمیان والی معاملہ اگر نہ کریں، کنجوسی نہ کریں، ایک ایک روپیہ، ایک ایک تھوڑے تھوڑے پیسے ان سے وہ کر کے نہ رکھیں، بلکہ ان پہ خرچ کریں، خوش دلی سے خرچ کریں، فضول خرچی بھی نہیں کریں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو فضول خرچی کیا ہوتی ہے؟ ضرورت کے بغیر کا دینا، کہ ضرورت کے بغیر بھی ان کو کسی کو ضرورت نہیں ہے تو ایویں ہی پیسے ضائع کر رہے ہیں، نہیں، وہ بھی نہیں، لیکن ان کی ضرورتوں کا وہ ہے صحیح بات، ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ دینا، اور ضرورتوں کا بھی نہ دینا وہ بخیلی ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے، شرط یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے، اگر آپ کے پاس بھی نہیں ہے تو وہ تو پھر ایک اور کیس ہے، وہ تو پھر آپ کمائیں گے، پھر آپ کوشش کریں گے۔ آپ کے پاس ہے اور پھر آپ اگر بخیلی کرتے ہیں تو وہ بخیلی ہے۔ تو ایک چیز ہو گئی یہ۔ اب آگے چلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، فضل دے رکھا ہے، فضل دے رکھا ہے، یہ تو کچھ مال وغیرہ کے بارے میں جو بھی اس کے وہ پاس ہوگا، مال کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو اللہ نے اس پہ کو اپنے فضل سے اپنا فضل دے رکھا ہے، یا اپنے فضل سے مال دے رکھا ہے، اسے چھپا لیتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، میں پہلے ہی ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جس کے پاس ہے اور وہ نہ دے تو وہ بخیلی ہے، اور اسے چھپانا کہیں گے۔ جس کے پاس ہے ہی نہیں وہ تو بیچارہ کیا کرے گا، لیکن جس کے پاس ہے اور وہ بخیلی کرے، یہ ان کے لیے۔ تو ان کے لیے حکم کیا ہے؟ وہ آیت کے اس آخری پارٹ میں بات ہو رہی ہے۔ وہ حکم کیا ہے؟ ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ اللہ پاک
ان کو بھی کافر کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کو بھی اللہ پاک کافر کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ خود دیکھ لیں کہ جو بخیلی کریں، مینز کافر یہ اللہ سے انکار کی بات نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے اس سے خرچ کرنے کا وہ انکار کر رہے ہیں، اس کو چھپا رہے ہیں اور اس سے خرچ کرنے کا وہ انکار کر رہے ہیں، بخیلی کر رہے ہیں، تو اللہ پاک ان کو کافر کہہ رہے ہیں۔ اور یہ کافر وہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا ہی انکار کر دیا انہوں نے۔ کافر تو ویسے ہی ایک انکار کا ورڈ یوز، انکار کے لیے کافر کا ورڈ یوز ہوتا ہے عربی میں۔ تو اگر آپ اوپر عربی میں بھی پڑھیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، تو ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے، تو یہ ان کی سزا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں، اس کو پچھلی آیت سے بھی جوڑ لیں کہ جو احسان اور سلوک نہیں کرتے، اچھا سلوک اور احسان نہیں کرتے ان سب کے ساتھ، ماں باپ، یتیموں، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، ہمسایوں، مسافروں، اور اپنے جو ملازم ہیں ان کے ساتھ نہیں کرتے، اور بخیلی کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، چھپا لیتے ہیں، اللہ نے جو فضل دیا ہے اس کو چھپا لیتے ہیں۔ میں پوری دونوں آیات کو اکٹھی کر کے وہ جو پیغام بن رہا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو چھپا لیتے ہیں، تو ان کافروں کو، ان کو اللہ پاک کافر کہہ رہے ہیں، اور ان کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں، فیصلہ ظاہری بات ہے یہ ہمارا ڈیسیژن ہے، اور ہمارے اس ڈیسیژن کا ہی ہمیں اجر ملنا ہے یا سزا ملنی ہے۔ تو یہ خود دیکھ لیں کہ کس نے کیا کرنا ہے، اور یہ کتنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، بشرط یہ کہ اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ آپ اس پہ خود بھی غور و فکر کریں، اگلی پچھلی آیات کو ضرور پڑھا کریں، کوشش کیا کریں۔ یہ ایسے ہی قرآن کا فہم اور قرآن کی سمجھ آتی ہے کہ وہ بندہ اس کو پڑھے تو صحیح، شروع تو کرے، اور آہستہ 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 وہ فہم بنتا جاتا ہے، آپ کو آئیڈیا ہوتا جاتا ہے کہ اللہ پاک کا اوورآل پیغام کیا ہے، اوورآل اللہ پاک ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اللہ پاک ہم سے کیا منوانا چاہ رہے ہیں، کیا مین چیزیں ہیں جن کا دھیان، وہاں کیا بات ہوئی تھی اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں میں نے اس آیت کو سمجھنا ہے۔ تو یہ آہستہ آہستہ خود بنتا ہے، یہ پہلے دن نہیں بنے گا، مشکل ہوگا، آہستہ آہستہ ایک دفعہ، دو، چار دفعہ، 5 دفعہ یہ سارا کچھ سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔